مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سلطان تھا، سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ اور اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، اخلاق نبی پوچھا تو عائشہ یہ بولی، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور دامان نبی چھوٹا جو ہاتھوں سے ہمارے، دامان نبی چھوٹا جو ہاتھوں سے ہمارے، نقصان تھا، نقصان ہے، نقصان رہے گا۔ اور ایک بار تو فیاض کو سرکار یہ کہہ دیں، ایک بار تو فیاض کو سرکار یہ کہہ دیں، حسان تھا، حسان ہے، حسان رہے گا۔ ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، مشعل راہ ہدایت آج تک قرآن ہے، قیامت تک قرآن رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا، اپنے سب سے آخری نبی، سب سے پیارے نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے نبی، اس مقدس محترم نبی کے کلمہ پڑھنے والا دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ اور پھر اپنی آخری کتاب ہدایت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جو ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے، اس قرآن عظیم کا پڑھنے والا بنایا، اس پر ایمان لانے والا بنایا، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو مسلمان ہوگا وہ قرآن کے اندر شک نہیں کر سکتا، اور جو ذرہ برابر شک کرے گا وہ ہرگز ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جس کو پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھانا عبادت، جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہم کو مسلمان بنایا اللہ رب العزت نے۔ اور وہ قرآن کیسی ہے، آئیے قرآن سے پیچھے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا، آئیے قرآن سے پوچھیں، ہدی للمتقین، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن بتاتا ہے تبیانا لکل شیء، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا بیان کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کیا کوئی یہ آسمانی کتاب ہے کہ نہیں، کیا کسی انسان نے لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ ولو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا پوری دنیا قرآن مٹانے کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے اور اسلاموفوبیا کا شکار ہے، سب کو قرآن سے الرجی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ قرآن مٹ جائے، ختم ہو جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے پوچھیں کیا کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہے جو قرآن کو مٹا سکتی ہے، قرآن کے ایک حرف میں بھی کمی بیشی کر سکتی ہے؟ کیا قرآن کے کسی آیت کو مٹانا اس پورے دنیا کے لیے ممکن ہے؟ کیا پوری دنیا اکٹھا ہو جائے قرآن کی ایک آیت کو مٹانا چاہے تو کیا مٹا سکتا ہے؟ اور قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے دنیا والوں، قرآن مٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ ہوں، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، قرآن مٹانا دور کی بات ہے، قرآن کے 114 سورتوں کو مٹانا دور کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت کو مٹانا دور کی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر ایک نقطہ جو ہے دنیا کی پوری طاقت اکٹھا ہو جائے تو قرآن کو ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتی۔ تو یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے، مٹانے والے خود مٹ گئے، مٹتے رہے
خدا کا شکر ہے یہ محفل تکمیل قرآن کی محفل ہے. بڑا خوش نصیب, بڑی خوش نصیب ہے وہ علما بچی جس نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مکمل کی ہے. اس کے والد بزرگوار جاوید خان صاحب, اس کے دادا, اس کے خاندان کے سبھی مرد و خواتین خوش نصیب ہیں جو اس دھیان رکھتے ہیں, اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. قاری بہاؤالدین صاحب خوش نصیب ہیں جس نے اس بچی کو پڑھایا. تو ہم اور آپ سبھی خوش نصیب ہیں جو آج اس ختم قرآن کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے جہاں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, وہاں پر تک دعائیں مقبول ہوتی ہے, مستجاب وقت ہوتے ہیں, مستجاب گھڑیاں ہوتی ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس مقدس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہماری نسل کے, ہماری قوم کے ہر بچی اور بچے کو اللہ تعالی حافظ قرآن بنائے, عالم قرآن بنائے, قرآن کا سمجھنے والا بنائے, قرآن پڑھنے والا بنائے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا میننگ, مطلب اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے احکام کو پڑھنے, سمجھنے, علماء کرام سے سیکھنے, اور پھر اس سے زیادہ ہم سبھی گنہگاروں کو, ہم سبھی مسلمانوں کو قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ قرآن کریم کی رحمتوں برکتوں سے اس محفل کو کامیاب فرمائے, اس محفل کو قبول فرمائے, اور اس محفل کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے. قرآن کریم کی روشنی میں زندگی عطا فرمائے, اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نہایت